آج کی اس نشست کے اندر ذوالحجہ کے فضائل اور مسائل، اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات تشریق کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قربانی کے مسئلے عرض کریں گے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی قسمیں کھا کر اس کی عظمت بتلائی۔ فرمایا والفجر، فجر کی قسم۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کی قسم، یعنی اللہ جل جلالہ فجر کی نماز کی قسم کھاتے ہیں اور اس کی عظمت کو بتلاتے ہیں کہ فجر کا وقت کتنا عظمت اور برکت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خود قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کی قسم۔ اور فجر کی نماز کا اندازہ اس سے لگائیے، کیونکہ ہمارا موضوع دوسرا ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کا اس سے اندازہ لگائیے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پاس 3 گرے لگا دیتا ہے اور اوپر شیطان پھونکتا ہے، اور یہ گرے اس لیے لگاتا ہے کہ تاکہ انسان دیر تک رات کو سویا رہے، اور جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب یہ جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ اٹھتا ہے تو حشاش بشاش اٹھتا ہے، اس کی صحت زبردست ہوتی ہے، یہ چوکس اور چوکنا انسان بن کے اٹھتا ہے۔ اور دوسری طرف جو آدمی رات بھر سویا رہے تو شیطان صبح کو اس کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ ابھی تک بھی سویا ہوا ہے، شیطان اس کو مزید تسلی دیتا ہے، کہتا ہے سویا رہے، رات بہت لمبی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے تیرے پاس۔ حدیث میں آتا ہے اس کی وہ گریں تنگ ہوتی رہتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، اور جو گرے ہیں پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس شیطان کے پیشاب کی وجہ سے سارا دن اس کے جسم پر سستی اور نحوست چھائی رہتی ہے اور اس کا بدن ٹوٹتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت کے اندر میری امت کے لیے برکت رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت برکتیں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کی برکتوں کی دعائیں دے رہے ہیں، لیکن میرے دوستو آج ہم ان برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں صرف چند منٹ کی نیند کے مزے کی خاطر۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجر کی نماز کی قسم، دوسرا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کی قسم، کہ جس دن قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس دن کی فجر کی قسم، اور آگے فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ ان کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور آگے فرمایا والشفع والوتر، جفت اور تاک کی قسم۔ جفت سے مراد 8 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 10 ذی الحجہ کی قسم، اور تاک سے مراد 9 ذی الحجہ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر اس مہینے کی عظمت و احترام کو اجاگر کیا، اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا، یعنی ایام العشر، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے 10 دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے، اس عمل سے بڑھ کر کسی بھی دن کے کسی عمل کا ثواب نہیں۔ تمام دنوں سے بڑھ کر ثواب ہے دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے۔ اور یہ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اور ایک سے پھر آپ نے فرمایا ہاں، ایسا آدمی جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے،
پھر واپس نہ آئے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، ورنہ ان دنوں میں جو عمل کیا جائے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو، اور ان دنوں کے اندر اللہ اکبر کی تسبیح کرو، اور ان دنوں کے اندر سبحان اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی آپ نے ان دنوں کے اعمال بتائے ہیں۔